بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 14 جولائی 2023 بمطابق 14 وفاق 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے موقع 14 جولائی 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جنگ بدر کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ جنگ بدر ختم ہوئی اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچایا۔ 70 کفار مارے گئے، جن میں بہت سے رؤساء اور سردار بھی شامل تھے۔ رؤسائے قریش کی تدفین کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ سجدے کی حالت میں تھے کہ کفار مکہ نے جانور کی بچہ دانی آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے اور کفار ہنستے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں آئیں اور وہ بھاری چیز آپ کے کندھوں پر سے ہٹائی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو قریش کی گرفت کر۔ پھر آپ نے عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور بعض دیگر کفار کے نام لے کر دعا کی کہ اے اللہ ان کی گرفت کر۔ راوی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بدر کے روز خود ان سب کو گرے ہوئے دیکھا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں پھینکا گیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گڑھے والے لعنت کے نیچے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن کفار کے 24 آدمیوں کے بارے میں حکم دیا اور انہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بدر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور ان کفار مکہ کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارنے لگے اور فرمایا، کیا اب تم کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی؟ ہم نے تو وہ سب پا لیا جو اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے کہ اے گڑھے والو تم نے مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ان جنگوں میں ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر محض خود حفاظتی کی خاطر تلوار اٹھائی۔ سیرت کی کتابوں میں جنگ بدر کے ذکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مذکور ہے کہ بدر کے دن وہ اپنی تلوار سے لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی عنایت کی اور فرمایا کہ تم اس سے کفار کے ساتھ جنگ کرو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اس لکڑی کو لہرایا تو ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے روز ان کی آنکھ پر ضرب لگی اور ڈیلا نکل کر باہر آ گیا۔ انہوں نے اسے نیچے پھینک دینے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے روک لیا۔ قتادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر اسے اس کی جگہ پر واپس ڈال دیا۔ قتادہ کی بینائی بالکل بحال ہو گئی اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مشرکین نے گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتے ہوئے مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت سے انہیں سمجھ نہ آتا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ جب کفار نے اہل مکہ کو سرداران قریش کی ہلاکت کی خبر دی تو انہیں یقین نہ آتا تھا۔ قریش نے مقتولین کا ماتم کرنے اور نوحہ کرنے سے لوگوں کو روک دیا۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بالائی مدینہ جبکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نشیبی مدینہ کی طرف بھجوایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتح کی خوشخبری تب ملی جب ہم نے حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی
قبر کی مٹی برابر کر دیتی۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے تو منافقین اور یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہو گئی ہے اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں مارے گئے ہیں، اسی لیے زید آپ کی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ جب زید بن حارثہ نے فتح کی خوشخبری سنائی اور سرداران قریش کے نام لے لے کر بتایا کہ فلاں فلاں سرداران قریش مارے گئے ہیں، تو منافقین کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے جنگ میں شکست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی وجہ سے زید کا دماغ الٹ گیا ہے۔ اہل مدینہ فتح کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے مدینہ سے باہر امڑ آئے۔ ان مسلمانوں کی خوشی قابل دید تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے ملے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے، بے شمار کھالیں، رنگا ہوا چمڑا اور اون وغیرہ بھی مال غنیمت میں حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے برابر رکھا۔ صحابہ کرام نے ایک تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی۔ اسی طرح ایک اونٹ جو ابو جہل کی ملکیت میں سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ کتب سیرت میں اس تلوار اور اونٹ کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ بعد میں دیگر غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے پاس رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تلوار عباسی خلفاء کے پاس رہی۔ اسی طرح وہ اونٹ صلح حدیبیہ تک آپ کے پاس رہا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو قربانی کے طور پر اپنے ساتھ لے کر گئے۔ مال غنیمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے ورثاء کو ان کا حصہ دیا۔ اسی طرح مدینہ میں موجود نائبین اور دیگر اصحاب جو مختلف ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، انہیں بھی ان کا حصہ دیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ فدیے کی رقم 1000 سے 4000 درہم تک تھی۔ جو فدیہ نہ دے سکتا تھا اس کے لیے شرط تھی کہ وہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض قیدیوں کو کم فدیہ یا بنا فدیے کے بھی چھوڑ دیا گیا۔ جنگ بدر سے متعلق تفاصیل آئندہ جاری رہنے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے درج ذیل مرحومین کا ذکر خیر اور نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، رانا عبدالحمید خان صاحب کاٹ گڑھی، مروی سلسلہ و نائب ناظم مال وقف جدید، پاکستان۔ مرحوم گزشتہ دنوں 70 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے مئی 1979 میں خدمات سلسلہ کا آغاز کیا اور مختلف جگہوں پر خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ اگست 1985 سے دسمبر 1986 تک یوگنڈا میں رہے۔ نظامت ارشاد وقف جدید کے تحت مختلف جگہوں پر بطور مربی سلسلہ خدمات کی توفیق پاتے رہے۔ 1993 میں نائب ناظم مال وقف جدید مقرر ہوئے، جہاں تا وفات خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ مرحوم کو خدا تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ آپ کے بیٹے ڈاکٹر عبدالرؤف خان صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ ڈنمارک کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مرحوم کا خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ نظام جماعت کی بڑی اطاعت کرنے والے، دعا گو، متوکل، وقف زندگی کے عہد کو آخری دم تک نبھانے والے سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ مکرمہ نصرت جہاں احمد صاحبہ اہلیہ مکرمہ مبشرہ احمد صاحب مربی سلسلہ امریکہ، جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ اپنے خامد اور بچوں کے ہمراہ 1972 میں امریکہ گئی تھیں۔ واشنگٹن میں انہیں خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ 1988 میں مبشر صاحب نے زندگی وقف کی تو مرحومہ نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ آپ بڑی دعا گو، خلافت کی فرمانبردار اور لجنہ اماء اللہ کی تنظیم میں خدمات کرنے والی نیک خاتون تھیں۔ حضور انور نے دونوں مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 17 جولائی 2023، صفحہ نمبر 1، بقایا صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔